صادق سنجرانی اور یوسف رضا گیلانی 42 ووٹ پلس 7 ووٹ ان کے مسترد ہوئے. آج سیکرٹ بیلٹنگ اور سیکرٹ بیلٹنگ میں ہم نے دیکھا کہ ایک اور سرپرائز. جی ہاں، سرپرائز آج تو صادق سنجرانی کے خلاف جو عدم اعتماد کی تحریک آئی تھی، آج وہی تاریخ دہرا دی گئی. اس وقت بھی 64 کھڑے ہوئے تھے، 50 نے ووٹ دیا تھا اور پھر چاہے 65 تھے. تو آج بھی 51 نے ناشتہ کیا تھا، لیکن 7 کی بجائے 8 ووٹ ضائع ہوئے نا. صادق سنجرانی کے تو بانی 48 رہے تھے. تو پی ٹی آئی اور ان کے اتحادی جو تھے انہوں نے اپنا ووٹ دیا صادق سنجرانی کو. جتنے ان کے ووٹ تھے سینٹ میں وہ ان کو ملے، لیکن جو دوسری سائیڈ تھی انہوں نے اپنے 8 ووٹ ضائع کیے. اب یہ نون لیگ کے ہیں، پیپلز پارٹی کے ہیں، یہ جے یو آئی کے ہیں، یہ اے این پی کے ہیں، یہ بی این پی کے ہیں، یہ نیشنل پارٹی کے ہیں. یہ تو خیر کچھ پتہ نہیں ہے، لیکن جو پتہ ہے وہ یہ ہے کہ زیادہ ووٹ لے کر بھی وہ ہار گئے اور تھوڑے ووٹ والے جیت گئے. ویسے تو سینٹ میں آج جو 7 ووٹ غلط سٹیمپ کی وجہ سے ضائع ہوئے، قومی اسمبلی میں بھی اس دن 7 ہی ووٹ ضائع ہوئے تھے. کیا عجیب اتفاق ہے کہ 7 کا فگر جو ہے. تو یہ 7 لوگ دونوں طرف فری فنڈ میں ناشتہ کر گئے. دونوں 7 لوگ نہیں، ناشتہ تو پی ڈی ایم والوں نے اپنے پارٹی کے امیدوار یوسف رضا گیلانی کے ساتھ صبح ناشتہ کیا. وہاں کھڑے ہو کر وہاں باتیں کر کے اپنی حمایت کا، اپنی وفاداری کا، اپنی ضمیر کا یقین دلایا. لیکن ہم باتیں کرتے رہے کہ جی وہ کیمرہ ہے، کیمرہ خراب کرے گا. کیمرے ہٹانے سے بھی جس نے کام کرنا ہوتا ہے وہ بالکل کر لیتا ہے. جو کیمرہ لگا ہوا نہیں تھا تو پھر بھی وہ کام ہوا، کیمرہ لگا ہوتا تو اٹ مینز کہ یہ جو 7-8 ہیں ارینجمنٹ پہلے طے ہوئے تھے، کیمرے نے ری کنفرم کرنا تھا، لیکن ان کے ضمیر نے گوارا نہیں کیا کہ جن کے ساتھ کمٹمنٹ کی تھی وہ کیمرہ نہ ہونے کے باوجود انہوں نے کمٹمنٹ پوری کر دی ان 7-8 لوگوں نے. ٹھیک ہے. اچھا، اب ثنا بچا آپ کی جانب آ جاتے ہیں. ثنا، سارکاسٹکلی یہ کہنا چاہتی ہوں کہ کیمرے لگے ہوتے تو شاید اپوزیشن کو فائدہ ہو جاتا. یہ کیا ہو گیا؟ ایسا کیسے ہوتا ہے کہ اتنی بار بتایا جائے کہ ووٹ ڈالنا ہے اور پھر کوئی شخص ہار جائے صرف اس بنا پر کہ 8 ووٹ غلط پڑے اور مسترد ہو گئے؟ بس میں کہہ رہی ہوں یہ تکلف آئی تھنک اب کرنی چھوڑ دینی چاہیے. کیا انتخابات ضمنی طور پر یا قومی سطح پر یا پارلیمنٹ میں یا کہیں پہ بھی میرا خیال ہے یہ تکلف ہم چھوڑ ہی دیں، کیونکہ یہ جو حکومت کو جوڑنے کا جو گوند ہے وہ ہمارے پاس تو نہیں ہے اور کسی جمہوری طریقے سے ہو نہیں سکتا. یہ اب میں کیا کہوں، اب دیکھیں 14 ووٹ ابھی ہم بات ہی کر رہے تھے، آپ کو پتا ہوگا کہ میں تو بڑی کانفیڈنٹلی کہا تھا کہ گیلانی صاحب جیتیں گی. بہت میں کانفیڈنٹ تھی اس بارے میں، کیونکہ مجھے نہیں لگ رہا تھا کہ اس میں کوئی دو رائے ہو سکتی ہے کہ کیا ہوا ہوگا. جب نمبرز ان کے پاس پورے ہیں تو اس میں کوئی کوانٹم فزکس تو ہے نہیں. لیکن یہ جو ہم وفاداریوں کی بات کر رہے تھے، دیکھیے نا وفاداریاں کہاں رہی. اب آپ مجھے بتا دیجیے وفاداریوں کا کیا کہیں. 14 ووٹ حاصل بزنجو صاحب جو اللہ ان کو جنت نصیب کرے، وہ بھی ان کے ساتھ بھی ہاتھ ہو گیا تھا. آج ان کے ساتھ 7 ووٹ کا ہاتھ ہو گیا ہے اور 8واں تو ویسے ہی ریجیکٹ ہو گیا. تو دیکھیں یہ مطلب اگر وہ 48 اب ان کو بھی 47 سے 1 کو ان کو زیادہ پڑا ہے. اب وہ ایک کون مطلب فرشتے آئے تھے جو پیسے سے بغیر ان کو اوپر دے گئے یا ان کے زمین ہے، ان کو بڑی ملامت کی کہ سنجرانی صاحب کا ساتھ دیا جائے. تو میرا خیال ہے اب یہ تکلف ہمیں چھوڑ دینا چاہیے. اب یہ حکومت ہے 5 سال ہے، اب کیا لانگ مارچ کیا سب کچھ اب جو اس ملک کا ہونا ہے وہ اس کا میں نے پہلے بھی کہا تھا جو تبدیلی کے جو افسر ہیں وہ تو 5 سال کے لیے ہیں. اس کی تبدیلی کا اب کوئی ذکر خیر نہ ہی کرے تو بہتر ہے. چلیں آگے بڑھتے ہیں اور آسما شرازی آپ کی طرف آئیں گے. خفیہ رائے شماری ایک بار پھر خفیہ رائے شماری میں بڑا سرپرائز. جی بالکل. یہ تو دیکھیے اس وقت جو یہ الیکشن تھا سب کہہ رہے تھے کہ 50-50 کا الیکشن ہے اور ہوا بھی یہی ہے. 50 ووٹ جو ہیں وہ پڑے گیلانی صاحب کو، جس میں سے 1 ریجیکٹ ہوا اور ان کے جو 49 تھے اس میں سے 7 بقول ان کے جو پریزائڈنگ آفیسر تھے وہ ریجیکٹ ہوئے. اگر 7 دیکھیں تو جو طریقہ کار ہے اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ خانے کے اندر مہر لگائیں. کہیں بھی یہ نہیں لکھا ہوا کہ آپ نام کے اوپر نہ لگائیں یا لگائیں. تو یہی پوائنٹ تھا جو فاروق نائک صاحب نے اٹھایا. بہرحال یہ 7 ہی لوگوں نے کیوں نام کے اوپر جو ہے مہر لگائی، یہ ایک سوال ضرور ہے جو کہ جس کے اوپر جو ہے شکوک و شبہات کا اظہار کیا جاتا ہے. اور 7 ووٹ وہ ریجیکٹ ہوئے، 1 ایکسٹرا ووٹ جو ہے وہ سنجرانی صاحب کو پڑا ہے.
मुमकिना तौर पर नसीमा एहसान साहिबा का कहा जा रहा था, वो कि बीएनपी मैंगल ये क्लेम कर रही है कि उनके पास उनका एफिडेविट है कि वो मेंबर बन चुकी थी बीएनपी मैंगल की, लेकिन उसके बावजूद उनके जो हस्बैंड हैं एहसान साहब, उन्होंने ये बात कई बार कही है कि वो चूंकि बीएनपी अवामी की तरफ से थी और बीएनपी अवामी के उसके ऊपर वो मुंतखब होके आई थी, लिहाजा वो ये नहीं कहा जा सकता कि वो उनके साथ है। ये मैंने अखबार में उनका ये स्टेटमेंट पढ़ा था। अब ये किस हद तक दुरुस्त है इसका मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन नसीमा एहसान साहिबा जो है, अगर एक वोट एक्स्ट्रा पड़ा तो कहा जा सकता है कि वो मुमकिना तौर पर उनका हो। बाकी जो है वो पूरे उनको अपने संजरानी साहब को अपने पूरे वोट पड़े हैं, उनमें से कोई एक वोट भी गिलानी साहब को नहीं पड़ा। जो गिलानी साहब के 7 वोट हैं वो इस बुनियाद के ऊपर मुस्तरद हुए हैं कि वो खाने के ऊपर उनके नाम के ऊपर मोहर था। तो मैंने भी तरीकाकार भी ट्वीट किया है जिसके अंदर ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि जो खाने नाम के ऊपर आप मोहर नहीं लगा सकते, ये कहा गया है कि खाने के अंदर मोहर लगानी है। बहरहाल अब ये तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को और पीडीएम को फैसला करना है कि वो इसको कहाँ इस मामले को लेके जाएंगे इलेक्शन ट्रिब्यूनल में कि नहीं, लेकिन सवाल अपनी जगह पे बहुत अहम है कि वो 7 लोगों ने जो मोहर लगाई, तो वो 7 ही ने क्यों सिर्फ गिलानी साहब के नाम के ऊपर मोहर लगाई और खाने के अंदर मोहर लगाई। तो ये मेरा ख्याल है कि एक वैलिड क्वेश्चन है जिसकी बुनियाद के ऊपर वो 7 वोट जो है वो मुस्तरद हो गए। एक बड़ा नंबर था, बहुत नेक टू नेक मुकाबला था, एक एक वोट की अहमियत थी, लेकिन वो 7 नंबर वोट जो है उन्होंने वो मुस्तरद हुए हैं। तो जाहिर है कि एक बड़ी शिकस्त हम कह सकते हैं कि पीडीएम को मिली है अक्सरियत के बावजूद, लेकिन रियासत का मुकाबला था गिलानी साहब के साथ, तो रियासत जीत गई और हमेशा रियासत ही जीतती है इस तरह के मामलों में। और सुबह भी आपने देखा, सुबह से जो चल रहा था यानी कैमरों से लेके, और उससे पहले जो कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी हाफिज अब्दुल करीम साहब की जो कि सेनेटर हैं पीएमएलएन के, और शायद जाहिर है कि ये समझ में आ रहा था लोगों को कि इस इंतखाब में कोई बहुत बड़ी सुनहरी कामयाबी पीडीएम को नहीं मिलेगी। ठीक है, सना आपकी जानिब आना चाहते हैं, रियासत जीत जाती है, इज दैट अ नॉर्म? अगर ऐसा होना था तो फिर हमने सेनेट के अरकान के चुनाव के अंदर ये नॉर्म क्यों नहीं देखा, वहां पर क्यों ये अपसेट हो गया? फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज ये है, बार बार सारे पॉलिटिशियंस कहते हैं कि ये तो जमीर की जंग है और जिसका जमीर कहे वो उसको वोट डाल दे, तो फिर क्या अब हम जमीर के ऊपर फेथ नहीं रख सकते किसी के? देखिए, हम तो एज ए नेशन आई थिंक हम सबकी बात तो नहीं कर सकते, लेकिन काफी लोग मेजोरिटी में जो है मेरा ख्याल है उनके जमीर या तो सिरे से है ही नहीं, और अगर हैं तो सो रहे हैं, लंबी नींद सो रहे हैं, वो पता नहीं कब जागते हैं, अपनी कन्वीनियंस पे जाग जाते हैं, अपनी कन्वीनियंस पे सो जाते हैं। तो उनके जमीर के ऊपर तो आप इत्तेफाक नहीं कर सकते, ना ही आप जमीर की आवाज के ऊपर अपने मुल्क का हाल छोड़ सकते हैं। इस मुल्क में मैं बार बार यही कहती हूँ कि 75 साल से जो हमने देखा है वही हो रहा है। अब ये बात खुलकर होनी चाहिए कि कौन है वो शख्सियात जो कॉल करती रही, कौन है जिन्होंने ये कैमरे लगाए, कौन है वो जिन्होंने गलत जगह पे टिक मार्क किया या खाने के अंदर नहीं किया, जिन्होंने वोट जाया किए। अब इस पर बात होनी चाहिए, क्योंकि अब ये कह देना और इत्तेफाक कर लेना कि चले जी 2-3 हम सुनेंगे, कल कमेटी बन गई है अब हम देख रहे हैं, वो आज तक हमें 14 वोट नहीं पता चले। हासिम बजंजो साहब की पूरी इंक्वायरी कमेटी बैठाई गई थी दोनों पार्टियों में, आज तक मुझे बता दीजिए उनका कोई उनको कैमरे के दार तक पहुंचाया हो। आज उन्हीं में से कोई 7 लोग होंगे ना जिन्होंने ये भी किया है, इनमें से हो सकते कोई और 7 लोग होंगे। तो ये चीजें अब हमें खुलकर बात करनी पड़ेगी और सवालात होने पड़ेंगे। अगर तो ये तरीकाकार वजह है कि आइन की खिलाफ वर्जी करनी है या आइन के रहते हुए तमाम तर आलात को इस्तेमाल करना है, जो गैर आइनी तरीका इस्तेमाल करना है, आइन की मतलब आइन की वजह से आइन की रूह के साथ जो कॉन्स्टिट्यूशन कहती है वो तो आप करते हैं, लेकिन तमाम तर अनकॉन्स्टिट्यूशनल एलिमेंट्स उसमें शामिल है। तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल एलिमेंट्स को निकाल दीजिए, निकाल बाहर कीजिए, और उन अनकॉन्स्टिट्यूशनल एलिमेंट्स को बर्दाश्त करना या उन पर खुश हो जाना, मैं समझती हूँ ये बहुत। हम इस मुल्क में रहते हैं, हमारा इस मुल्क में स्टेक है, हम इन नुमाइंदों को चूज करके वोट दे के पार्लियामेंट में भेजते हैं, और अगर ये अपने आप के साथ, अपने लोगों के साथ अगर ये वफादार नहीं है तो ये मेरे और आपके साथ क्या वफादारी निभाएंगे? और अगर इस मुल्क को कोई एक गलत सिल पर लेके जा रहा है तो उससे खामोश रहना भी गलत है।
یہی ہے جو 2/3 اکثریت دی ہے ہر بل کو, انہوں نے آشیرواد دیا ہے ہر بل کو, اور آج ان کے ساتھ لوگ ان کو ووٹ نہیں پڑے, یہ بھی میرا خیال ہے کوئی برائی کی بات نہیں ہے, کیونکہ یہ خود ایسے ہیں, جب ان کو کنوینئنٹ لگتا ہے بولتے ہیں, جب ان کو کنوینئنٹ لگتا ہے ملک چھوڑتے ہیں, جب ان کو کنوینئنٹ لگتا ہے ملک میں واپس آتے ہیں. تو جب ان کو کنوینئنٹ لگے گا لانگ مارچ کریں گے, جب ان کو کنوینئنٹ لگے گا نان کانفیڈنس موومنٹ لے کر آئیں گے, جب ان کو کنوینئنٹ لگے گا گیلانی صاحب کو کریں گے. گیلانی صاحب اس لیے جیتے تھے کیونکہ گیلانی صاحب کا ایک بہت ہی میں کہوں گی نیک ٹو نیک مقابلہ نہیں تھا. حفیظ پاشا صاحب کے آگے بالکل بھی کوئی کمپیریزن نہیں تھا, دونوں کا کوئی جوڑ نہیں تھا. اندرانی صاحب کا ایک پاس ہے, سینیٹرز کے ساتھ ایک بول چال ہے, باپ پارٹی کے نمائندے ہیں, عمران خان صاحب کو ان کی سپورٹ حاصل تھی, اور تو مطلب ان کے پورے ووٹ پڑنا از نو سرپرائز, نو سرپرائز ہے. تو سرپرائز تو یہ ہے کہ اس سے اگر اس بار بھی خاموش رہے, اگر وہ 60 ووٹ جو رجسٹر جو ریجیکٹ ہوئے ہیں ان کے نام اس قوم کے آگے لے کے آئیں, اور جو پولنگ کرتے رہے ہیں ان کے نام لے کر واپس سامنے آئیں, یہ پریس کانفرنسز میں ہمیں نہ سنائیں, یہ سوال جواب میں ہمیں نہ الجھائیں, ہمیں اب جوابات دیں. ٹھیک ہے, رکھتے ہیں اس سوال کو. ظاہر ہے کہ یہ اگر ہوگا آئیڈیلی تو ایسا ہی ہونا چاہیے, پوری قوم کی, پورے ملک کی یہ آواز, تمام تر جو یہ کہ 14 اس دن کے ووٹ اور آج کے 7 ووٹ اگر مسترد ہوئے تو کس کے مسترد ہوئے, کون تھے وہ لوگ, اور وہ کون تھا جس نے دونوں امیدواروں کے اوپر لگایا. پراچا صاحب, کیا یہ آگے بڑھ سکتی ہے صورتحال اس سمت میں؟ کیا قابل قبول ہوگا کسی بھی قوت کے لیے, کسی بھی ہمارے پولیٹیکل سسٹم کے لیے کہ ہم اتنے ٹرانسپیرنٹ ہو جائیں؟ دیکھیے, ہم 8 کروڑ ووٹر تھے 2018 کے الیکشن میں, تو وہ الیکشن بھی ہمارا ناقابل قبول تھا, اور یہاں 98 ووٹر سے ٹوٹل, تو یہ الیکشن بھی ہم نہیں کروا سکے. تو بیسیکلی شرم کا مقام تو پوری قوم کے لیے یہ ہے کہ وہ کروڑوں کے ووٹر ہوں تو ہم اس کو مینیج نہیں کر سکتے, اور اگر 100 سے نیچے ہوں تو ہم مینیج نہیں کر سکتے. میں ذاتی طور پہ نہیں سمجھتا کہ ان 8 لوگوں سے کوئی غلطی ہوئی ہے, میں ذاتی طور پہ نہیں سمجھتا کہ ان 8 لوگوں نے کسی غلط خانے میں غلطی سے مور لگائی ہے, یا پھر سے جو قومی اسمبلی میں سینٹ کا الیکشن ہوا ایک سیٹ کے لیے, تو اس دن بھی کسی نے کوئی غلطی سے مور لگائی ہے. یہ ایسی بات نہیں ہے کہ سینیٹر کو علم نہ ہو کہ میں نے نام پہ مور لگانی ہے یہ سامنے والے کھانے پہ. محسن عزیز صاحب نے جو پڑھ کے بتایا, وہ کاغذ جو ان کے ہاتھ میں تھا, جیسے انہوں نے پڑھا تو اس پہ تو کلیئر لکھا ہوا تھا جو انہوں نے پڑھا. میں نے کاغذ نہیں دیکھا, میں گواہی اس لیے نہیں دے سکتا, میں ریفر کر رہا ہوں کہ جو انہوں نے پڑھا اس کے مطابق تو بالکل صحیح لکھا ہوا تھا کہ امیدوار کے نام کے سامنے والے خانے میں آپ نے مور لگانی ہے. اس میں پھر کوئی ایمبیگوٹی نہیں تھی, اور چونکہ اردو میں لکھا ہوا تھا تو اس لیے یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ کسی کو انگریزی سمجھنے میں پرابلم آئی ہو. وہ بڑا کلیئر تھا کہ امیدوار کے نام کے سامنے جو خانہ ہے وہاں آپ مور لگائیں. تو یہ سارا جو 7-8 ہیں, یہ بڑا جب اردو میں صحیح سے لکھ دیا تو پھر کوئی ابہام نہیں رہتا ہے کہ کیا ہدایات غلط دی گئی تھی. ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارا پینل جو کہ اپنا انالیسز آج آئے ہوئے سینٹ الیکشن کے چیئرمین کے ریزلٹس کا شیئر کر